تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اعلیٰ دین بہت بہادر لڑکا تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ بادشاہ ویسے تو اعلیٰ دین کو بہت پسند کرتا تھا، مگر جب سے شہزادی نور نے اعلیٰ دین سے شادی کا نام لیا تھا، بادشاہ کو اعلیٰ دین سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک کم حیثیت لڑکا تھا۔ بادشاہ اس کی شادی شہزادی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اعلیٰ دین اور شہزادی نور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ شہزادی کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تو غصے میں بادشاہ نے اس کی شادی طے کر دی۔ شہزادی کی شادی دوسرے ملک کے شہزادے سلیم سے طے کی گئی تھی، جبکہ شہزادی اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شہزادی کے انکار پر بادشاہ نے شہزادی کو کمرے میں بند کر دیا اور باندیوں کو کہا شہزادی کا سختی سے پہرا دیا جائے، شہزادی کسی صورت باہر نہ جا سکے۔ شہزادی نور کمرے میں بند روتی رہتی تھی۔ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے سارا دن کمرے میں قید ہو کر روتی رہتی اور اعلیٰ دین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اعلیٰ دین کو جب خبر ہوئی کہ شہزادی نور کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی زبردستی شادی ہو رہی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے شہزادی نور کے کمرے کا پتہ تو تھا، مگر وہاں سخت پہرا تھا۔ اعلیٰ دین کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنا جادوئی چراغ نکالا اور اس سے کہا مجھے ایک باندی کی شکل دے دو۔ چراغ کے جن نے فوراً اعلیٰ دین کو باندی بنا دیا۔ اب اعلیٰ دین شہزادی سے مل سکتا تھا۔ چنانچہ اعلیٰ دین محل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ شہزادی نور کو دیکھ سکے۔ شہزادی کے کمرے کے باہر دو باندیاں پہرا دے رہی تھیں۔ اعلیٰ دین نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائی تھی اور اندر چلا گیا۔ اس وقت باندی بنا ہوا تھا۔ شہزادی نور بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ اعلیٰ دین بولا شہزادی نور، یہ کھانا کھا لو، تم بھوکی ہو۔ شہزادی بولی لے جاؤ واپس، میں نے نہیں کھانا، اور جا کر بادشاہ سلامت سے کہہ دو میں شادی کے عین موقع پر انکار کر دوں گی۔ اعلیٰ دین نے چراغ میں سے جن کو نکالا اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شہزادی نور اعلیٰ دین کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا اور بولی اعلیٰ دین جلدی کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ دین مسکرایا اور جن سے بولا اے چراغ کے جن، مجھے اور شہزادی نور کو کہیں دور لے جاؤ۔ چنانچہ جن نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہیں ایک ویرانے میں لے گیا۔ مگر پھر اچانک جن کی آواز آئی اعلیٰ دین اب میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میری طاقتیں کھو گئی ہیں، یہ علاقہ آفرا سے آپ کا ہے، اب جب تک تم میری طاقتیں واپس نہیں لاتے میں اس چراغ سے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، بس میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ اعلیٰ دین اور شہزادی نور پریشان ہو گئے کہ اب اس ویرانے میں کیا کریں، یہاں تو کوئی رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اعلیٰ دین نے چراغ کو ہاتھ میں پکڑا اور دونوں چل پڑے۔ یہاں رکنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، پھر چراغ کے جن کی کھوئی ہوئی طاقتیں واپس لانا تھیں۔ شہزادی بہت پریشان تھی، مگر اعلیٰ دین جیسے بہادر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مطمئن ہو گئی۔ جب باندیوں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں شہزادی نور نہیں تھی۔ ان کی تو جان پر بن آئی۔ وہ لوگ بھاگ کر بادشاہ کے پاس گئے اور ساری حقیقت بتائی۔ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اسے یقین تھا کہ ضرور شہزادی اعلیٰ دین کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اعلیٰ دین کا پتہ کروایا تو وہ بھی غائب تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو روانہ کیا کہ اعلیٰ دین اور شہزادی جہاں نظر آئیں انہیں لے کر محل آؤ، میں اعلیٰ دین کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ حرکت کرنے کی؟ چنانچہ سپاہی روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ دین کو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اعلیٰ دین اور شہزادی بھوکے تھے۔ وہ بوڑھیا بہت اچھی تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی تھی۔ اعلیٰ دین بولا اماں جی، ہم دونوں بھوکے ہیں، یہاں رہنے کے لیے جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ، کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ بوڑھیا مسکرائی اور 2 پیالوں میں دودھ ڈال کر ان کو دیا۔ دونوں نے دودھ پیا تو کچھ سکون ہوا۔ اعلیٰ دین بولا اماں جی آپ کا شکریہ، اب آپ شہزادی کو اس وقت تک اپنے پاس حفاظت سے رکھنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، میں اپنے چراغ والے جن کی طاقتیں واپس لینے جا رہا ہوں۔ بڑھیا بولی ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں شہزادی نور کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ اعلیٰ دین مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادی بڑھیا کے ساتھ رہنے لگی۔ بڑھیا زیادہ تر عبادت میں ہی مصروف رہتی تھی۔ شہزادی اس کے پرنور چہرے کو دیکھتی رہتی۔ اعلیٰ دین نے چراغ سے پوچھا اے جن، میں تمہاری کھوئی ہوئی طاقتیں کیسے واپس لاؤں؟ چراغ میں سے جن کی آواز آئی میری کھوئی ہوئی طاقت ایک ہی صورت میں واپس آئے گی، اگر تم سبز پہاڑی پر جاؤ، وہاں ایک درخت ہے، اس کا پھل توڑ کر کھاؤ، اور وہ پھل بہت کڑوا ہوگا مگر تم ضرور کھا لینا، جیسے ہی تم کھاؤ گے میں چراغ سے باہر آ جاؤں گا۔ اعلیٰ دین نے کہا ٹھیک ہے، اب تم خاموش رہو، میں سبز پہاڑی کی طرف جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سبز پہاڑی شروع ہو گئی
अलादीन को वाकई उसके ऊपर एक दरख्त दिखाई दिया, मगर पहाड़ी बहुत ऊंची थी। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। अलादीन हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगा। शहजादी नूर ने देखा कि झोंपड़ी के बाहर सिपाही पहुंच गए, तो उसने बुढ़िया से कहा, ये सिपाही बादशाह के भेजे हुए हैं मुझे लेने के लिए। बुढ़िया ने कुछ पढ़कर शहजादी पर फूंक मारी तो वो निगाहों से ओझल हो गई। अब सिपाही उसे नहीं देख सकते थे। सिपाही अंदर आए और अच्छी तरह झोंपड़ी की तलाशी ली और वापस चले गए। बुढ़िया ने फिर से शहजादी पर फूंक मारी। अब शहजादी नज़र आ रही थी। शहजादी अलादीन की वापसी के लिए दुआएं कर रही थी। सिपाहियों ने हर जगह उन दोनों की तलाश की, मगर वो कहीं ना मिले, तो वो लोग वापस महल चले गए। गुस्से में बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि अलादीन और शहजादी नूर जहाँ नजर आए उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अलादीन सब्ज पहाड़ी पर चढ़ गया और उस दरख्त का फल तोड़ने लगा। वो फल गहरे नीले रंग का था और बहुत अजीब सा था। अलादीन ने उसे खाना शुरू कर दिया। उसका जायका बहुत कड़वा था और काफ़ी ख़राब था, मगर अलादीन उसे खाता रहा और ख़त्म कर दिया। जैसे ही उसने पूरा फल खाया, उसी वक्त चिराग का जिन चिराग से निकलकर सामने आ गया और बोला, मेरे मालिक अलादीन, मेरी ताकतें वापस आ चुकी हैं। अब आप मुझे हुक्म करें, मैं हर काम कर सकता हूँ, बस आप हुक्म करें। अलादीन मुस्कुराया और बोला, ए चिराग के जिन, मुझे शहजादी नूर के पास ले जाओ, वो जंगल में बुढ़िया के पास है। चुनाचे जिन उसे लेकर शहजादी नूर के पास आ गया, जो उसी का इंतज़ार कर रही थी। अलादीन ने सारी कहानी बुढ़िया को बताई कि अगर वो वापस गए तो बादशाह ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। बुढ़िया बोली, तुम्हारे पास चिराग का जिन है, उसे कहो तुम्हारे लिए एक महल बनवा दे, फिर तुम दोनों उस महल में रह लेना। इस तरह कभी बादशाह और उसके सिपाही तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। अलादीन के दिल को बुढ़िया की बात लग गई। उसने जिन को हुक्म दिया कि महल तैयार कर दे। चुनांचे जिन ने लम्हों में महल तैयार कर दिया। अलादीन बोला, अम्मा जी, आप भी हमारे साथ रहें, हमें बहुत खुशी होगी। बुढ़िया बोली, बेटा इस झोंपड़ी में खुश हूँ, तुम लोग जाओ महल में रहो, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। दोनों खुशी खुशी रुखसत हुए और महल में रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।